کیا آپ نے کبھی ایک ایسی پیاس دیکھی ہے جو صرف پانی کی نہیں، حق کی ہوتی ہے؟ کیا آپ نے وہ دن سنا ہے جب زمین تپتی تھی، آسمان خاموش تھا اور خیموں میں صدائیں تھیں؟ العطش العطش، یہ 6 محرم الحرام کا دن ہے، وہ دن جب حسین ابن علی پر پانی بند کیا گیا، جب کربلا کے تپتے میدان میں وفا، صبر اور قربانی کا اعلان بلند کیا گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے چلیں گے اس دن کی مکمل داستان کی طرف، جہاں پیاس صرف جسم کی نہیں بلکہ روح کی آزمائش بنی۔ یہ ہے 6 محرم الحرام کا مکمل واقعہ، صبر، پیاس اور شہادت کی لازوال داستان۔ 6 محرم الحرام کا دن تاریخ کربلا کا وہ اہم دن ہے جس نے امام حسین اور ان کے جانثاروں پر ظلم و ستم کی شدتوں کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ کربلا کا میدان اب مکمل طور پر ایک گھیراؤ کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ یزید کی طرف سے بھیجی جانے والی فوج ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ 6 محرم کے دن عمر بن سعد کی فوج میں مزید 5000 سپاہی شامل کیے گئے، یوں دشمن کی کل تعداد تقریباً 30,000 کے قریب پہنچ گئے۔ یہ وہ دن تھا جب ظلم اپنی آخری حدود کو چھونے لگا۔ ابن زیاد نے حکم جاری کیا کہ حسین اور ان کے ساتھیوں پر فرات کا پانی بند کر دیا جائے، وہی پانی جو دریا کی شکل میں بہتا تھا، جس سے جانور، پرندے اور دشمن کے فوجی بھی سیراب ہو رہے تھے، اب اسی پانی کو نواس رسول پر حرام کر دیا گیا۔ کربلا کی زمین پر قیامت جیسا منظر بن گیا۔ خیموں میں بچوں کی پیاس سے تڑپتی ہوئی آوازیں گونجنے لگیں، العطش العطش، یعنی پیاس پیاس۔ امام حسین کے چھوٹے بچے، معصوم علی اصغر، بی بی سکینہ اور دیگر خواتین پیاس کی شدت سے نڈھال ہو چکی تھیں۔ اس دن حضرت عباس، جو شجاعت و غیرت کی علامت تھے، کئی بار اجازت چاہتے رہے کہ پانی لانے کے لیے حملہ کرے، لیکن امام حسین نے فرمایا، ابھی وقت نہیں آیا، اے میرے بھائی، صبر کرو، اللہ کی رضا پر راضی رہو۔ عباس نے اپنے جذبوں کو قابو میں رکھا، تلوار کو نیام میں رکھا اور امام کی اطاعت کو ترجیح دی۔ کربلا کے خیموں میں عجیب منظر تھا، ایک طرف دشمن کے تیروں، تلواروں اور بھوکے پیاسے بچوں کا دباؤ تھا، دوسری طرف امام حسین کا صبر، ضبط اور اللہ پر کامل ایمان۔ امام کی خیمہ در خیمہ جا کر اپنے اصحاب سے گفتگو اس دن کو اور بھی روحانی بنا دیتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، دشمنوں کا لشکر بڑھ چکا ہے، کل مان جنگ ہوگا، جو جانا چاہے اندھیرے میں چلا جائے۔ حسین کسی پر بوجھ نہیں ڈالے گا، مگر تاریخ گواہ ہے کہ ایک بھی شخص پیچھے نہ ہٹا، بلکہ سب نے عہد وفا کی تجدید کی اور کہا، اے فرزند رسول، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، چاہے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ ہو جائیں۔ 6 محرم کو عمر بن سعد نے ایک اور سازش کی۔ اس نے کچھ افراد کو حسین کے لشکر میں شامل کرنے کی کوشش کی تاکہ اندر سے انہیں توڑا جا سکے، مگر امام حسین کی فراست اور اصحاب کی وفاداری نے دشمن کی یہ چال بھی ناکام بنا دی۔ دوسری جانب خواتین اہل بیت خیموں میں مسلسل دعا گو تھی۔ بی بی زینب کی زبان پر سورہ سوئیں جاری تھی، بی بی رباب معصوم علی اصغر کو گود میں لیے آسمان کی طرف دیکھتی تھی، اور بی بی سکینہ مسلسل پانی کی طلب میں بابا پانی کہتی رہتی تھی۔ وہ رات نہایت سخت رات تھی، سخت گرمی، پیاس، خیموں میں خاموشی اور آسمان کے نیچے ایک ایسی کیفیت جو قیامت کا منظر پیش کر رہی تھی۔ امام حسین اللہ کے حضور راز و نیاز میں مشغول تھے۔ وہ جانتے تھے کہ آنے والا دن بہت بھاری ہے، مگر وہ رب کی رضا پر مکمل راضی تھے۔ 6 محرم ہمیں ایک عظیم سبق دیتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اہل حق کبھی تعداد، طاقت اور دنیاوی اسباب پر یقین نہیں رکھتے۔ ان کا بھروسہ صرف اللہ پر ہوتا ہے، ان کی طاقت صبر، ایمان، وفا اور قربانی ہوتی ہے۔ کربلا کے پیاسے سپاہیوں نے ہمیں بتایا کہ عظمت تعداد میں نہیں بلکہ کردار میں ہوتی ہے۔ حسین نے ہمیں سکھایا کہ باطل سے سمجھوتا نہیں کرنا، چاہے پوری دنیا مخالفت میں کیوں نہ ہو۔ وہ حسین جو پیاسا رہا مگر سر نہیں جھکایا، وہ عباس جو بازو کٹوا بیٹھے مگر علم نہیں گرنے دیا۔
وہ ज़ैब जो खैमों में भी हौसला बन कर रहे। यही करबला का पैगाम है। आइए 6 मुहर्रम के इस दर्दनाक दिन को याद करके हम ये अहद करें कि हम भी सच्चाई के साथ, वफादारी के साथ और दीन की सरबुलंदी के लिए खड़े होंगे। हम दुनिया की ज़ाहिरी चमक दमक के पीछे नहीं, बल्कि हिस्से के रास्ते पर चलेंगे जो सिरात मुस्तकीम है, जो अल्लाह की रज़ा का रास्ता है। मुहर्रम की हर साथ, हर लम्हा, हर सांस गम हुसैन से लबरेज है। मगर जब चांद 6 दिन गुजर चुका हो और छठी मुहर्रम की शाम ढलने लगे तो करबला की फजा और भी सोगवार हो जाती है। इसी दिन अहल बैत पर वो बोझ उतरा जिसने वक्त की कमर तोड़ दी। ये वो दिन है जिस दिन मजलूमों की बस्ती ने सजदों में बिखरती दुआएं देखी, खैमों में पिघलते अश्क देखे और शुजात के दीप जलने से पहले दर्द के अंधेरे उतारे गए। 6 मुहर्रम की रात थी। खैमों के अंदर नूर का सुकूत था और बाहर यजीदी जुल्मत खैमों को घेरे हुए थी। हजरत कासिम बिन हसन, जो महज 13 साल के नूरानी चेहरे वाले नौजवान थे, अपनी वालिदा की गोद में सर रखे खामोशी से तकते रहे। उनकी आंखों में एक ख्वाब समाया हुआ था, वो ख्वाब जो उनके दिल की दुनिया को पिल में बदल चुका था। माँ जान, कासिम ने आहिस्ता कहा, मैंने ख्वाब में चचा हुसैन को खून में तर देखा और खुद को उनके कदमों में शहीद पाया। माँ तड़प गईं, सीना पीटा और कहा, कासिम, तुम अभी बच्चे हो, हुसैन तुम्हें नहीं भेजेंगे। कासिम खामोश रहे, लेकिन उनकी आंखों में मौत की रोशनी थी, वो रोशनी जो सिर्फ शहीदों को नसीब होती है। 6 मुहर्रम की शब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खैमों के दरमियान चक्कर लगाया। हर खैमे में खामोशी थी, मगर दिलों में तूफान। बच्चों को सुला दिया गया था, मगर उनके सरों के ऊपर पानी की तलब और नेज़े के साए झोल रहे थे। इमाम ज़ैन अलाब्दीन अलील खैमे में करवटें बदल रहे थे। बीबी ज़ैब अपने रब से मुनाजात कर रही थीं और इमाम हुसैन अपने रब की बारगाह में अर्ज़ गुजार थे। या रब, अगर ये तेरी रज़ा है तो हुसैन राज़ी है। बीबी ने हज़रत अली अकबर के माथे पर हाथ फेरा और पूछा, बेटा, अगर कल तुम्हें बुलाया जाए? हज़रत अली अकबर ने कहा, माँ, हुसैन की रज़ा मेरे लिए जन्नत का पैगाम है। माँ ने सिसकियां ली और दिल से दुआ निकली, या रब, मेरा बेटा हुसैन के दीन पर कुर्बान हो जाए। 6 मुहर्रम को यजीदी फौज ने पानी की फराहमी बंद कर दी। छोटे बच्चे प्यास से तड़पने लगे। हज़रत अब्बास ने पानी लाने की इजाजत मांगी। इमाम ने कहा, अभी वक्त नहीं आया, सब्र करो अब्बास। अब्बास की आंखों में आंसू थे, न खुद के लिए बल्कि सकह की प्यास के लिए। 6 मुहर्रम की रात के आखिरी पहर इमाम हुसैन ने सब अहल बैत को जमा किया और कहा, कल का दिन करबला की तारीख बदल देगा, मगर कोई कमजोर ना पड़े, कोई कदम पीछे ना हटे। हम हक पर हैं और हक की राह में सर देना फख्र है। हर मर्द ने, हर औरत ने, हर बच्चा ने कहा, लब्बैक ए हुसैन। करबला की तपती हुई जमीन, जलता हुआ सूरज और उफुक पर छाए जुल्म व सितम के साए। ये वो दिन था जब यजीदी लश्कर ने इमाम हुसैन और उनके अहले बैत व असहाब के लिए जिंदगी की आखिरी सांसों को मजीद दुश्वार बना दिया। 6 मुहर्रम को कई अहम वाक़यात पेश आए जिन्होंने करबला के सानिहे को मजीद दर्दनाक और तारीख का अमर वाक़या बना दिया। एक यजीदी कुमक का करबला पहुंचना। उमर बिन साद, जो यजीद का सिपा सालार था, करबला में पहले ही मौजूद था। इसके पास तकरीबन 20-30 हजार का लश्कर था, लेकिन यजीद ने इसे हुक्म दिया था कि किसी सूरत इमाम हुसैन को बैत पर मजबूर किया जाए, वरना जंग की तैयारी की जाए। चुनांचे 6 मुहर्रम को यजीदी फौज की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ। मुख्तलिफ कबाइल से सिपाही करबला पहुंचने लगे और इस तरह इमाम हुसैन के मुकाबले में दुश्मन की फौज 50,000 तक जा पहुंची। ये मंजर खुद दुश्मन की नीयत को जाहिर कर रहा था, एक मजलूम काफिले को मुकम्मल तौर पर घेर कर फना कर देना। 2 खेमों की तरतीब व जंगी हिकमत अमली। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जानते थे कि जंग होने वाली है।
لہذا 6 محرم کو انہوں نے اپنے خیمے منظم کروائے۔ روایت کے مطابق خیمے ایک دوسرے کے قریب قریب لگا دیے گئے تاکہ حملے کی صورت میں حفاظت آسان ہو۔ خیموں کے پیچھے خندق کھدوائی گئی اور اس میں لکڑیاں، کانٹے اور دیگر قابل اشتعال مواد ڈالا گیا۔ حضرت عباس، جنہیں باب الحوائج کہا جاتا ہے، نے حفاظتی پہرا مزید سخت کر دیا۔ رات کے وقت پہرے کا نظام بڑھا دیا گیا تاکہ دشمن رات کی تاریکی میں حملہ نہ کر سکے۔ پانی کو یزیدی فوج نے 7 محرم کو باضابطہ بند کیا، لیکن اس سے پہلے ہی 6 محرم کو پانی کی قلت شدت اختیار کر گئی تھی۔ خیموں میں موجود بچے العطش پیاس کی فریاد کرتے نظر آتے تھے۔ امام حسین کی نگاہیں بچوں کی خشک ہوتی زبانوں اور بے ہوش ہوتی ماؤں پر تھیں، لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ حضرت عباس بار بار پانی لانے کی کوشش کرتے، لیکن دشمن کے سخت پہرے کی وجہ سے کامیابی نہیں ہو پاتی۔ امام حسین کے لیے یہ لمحے شدید تکلیف دہ تھے، لیکن ان کا ایمان اور صبر پہاڑ سے بلند تھا۔ 6 محرم کی شام کو امام حسین نے اپنے تمام اصحاب و اہل بیت کو جمع کیا اور فرمایا، دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ہم بہت کم ہیں۔ رات کا اندھیرا چھا رہا ہے، جو جانا چاہے جا سکتا ہے۔ میں بیعت نہیں کروں گا، لیکن تم پر کوئی جبر نہیں۔ لیکن یہ سن کر اصحاب حسین کا جوش اور وفاداری دیدنی تھی۔ حضرت مسلم بن اسجا بولے، کیا ہم آپ کو تنہا چھوڑ دیں تاکہ دشمن آپ پر حملہ کرے؟ خدا کی قسم، یہ ممکن نہیں۔ حضرت حبیب بن مظاہر نے فرمایا، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کے قدموں پر جان نچھاور کریں گے۔ حضرت ظہیر بن قیس نے کہا، 1000 بار قتل ہو کر جلا دیے جائیں، تب بھی آپ کو تنہا نہ چھوڑیں گے۔ یہ وفاداری کربلا کی روح تھی۔ خواتین اہل بیت، خاص طور پر حضرت زینب، حضرت رباب، حضرت کلثوم اور دیگر بیبیوں پر غم و اندو کا پہاڑ ٹوٹا ہوا تھا۔ خیموں میں بچوں کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ علی اصغر جیسے شیر خوار بچے شدت پیاس سے بلک رہے تھے، لیکن ان عظیم خواتین نے صبر و استقلال کی ایسی مثال پیش کی جو رہتی دنیا تک مشعل راہ بن گئی۔ حضرت زینب خیموں میں ماؤں کو تسلی دیتی تھیں، بچوں کو گود میں اٹھا کر چپ کرواتی اور امام حسین کا حوصلہ بڑھاتی رہتی تھی۔ یزیدی فوج نہ صرف عددی لحاظ سے برتری رکھتی تھی، بلکہ نفسیاتی جنگ بھی کر رہی تھی۔ دن بھر لشکر حسین کے خیموں کے گرد گھوڑے دوڑاتے، تیر اندازی کی مشق کرتے اور خوف و دہشت پھیلانے کی کوشش کرتے۔ مقصد صرف ایک تھا، حسین کو دباؤ میں لا کر بیعت پر مجبور کرنا۔ لیکن امام ہر روز اور زیادہ پرعزم ہو کر کھڑے ہوتے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے تو کربلا میں ایک خاموشی طاری ہو جاتی ہے۔ 6 محرم کی رات، جو شاید امام حسین اور ان کے اہل بیت کے لیے آخری چند راتوں میں سے ایک تھی، وہ 6 محرم کی رات کے آخری پہر امام حسین نے سب اہل بیت کو جمع کیا اور کہا، کل کا دن کربلا کی تاریخ بدل دے گا، مگر کوئی کمزور نہ پڑے، کوئی قدم پیچھے نہ ہٹے۔ ہم حق پر ہیں اور حق کی راہ میں سر دینا فخر ہے۔ ہر مرد نے، ہر عورت نے، ہر بچہ نے کہا، لبیک اے حسین۔